اب ہمارے سامنے پریشانی آ رہی ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے کچھ، اب ہم ایسے طبقے میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں میں اٹھ کے بیٹھے ہیں جو کھلا جو ہے ایمانیات کے خلاف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جیسے یہ 3 طبقے ہیں، نمازی، جماعتی اور دیندار. یہ 3 طبقوں کے سامنے اگر ہم کچھ اگر انکار کرتے ہیں خدا سے ہونے کو، مطلب سبب پہ مانتے ہیں قدرت کو، اور سبب کے بغیر سے ہونے کو یہ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے، یا ایسا کچھ، مطلب کچھ بھی خلاف بات کرتے ہیں ایمانیات کے. چلو ٹھیک کرنے تو ان 3 طبقے کے سامنے اب ہمیں کس طریقے سے انکار کرنا ہے، اپنی بات رکھنی ہے، کیونکہ ابھی یہ جد بحث کرتے ہیں ابو، سمجھ رہے ہو آپ؟ دیکھو ان 3 طبقوں کو تو آپ بالکل چھوڑ دو، ہاں ان کو بالکل چھوڑ دو. آپ کے پاس 90% عملہ ایسا ہے جو ان 3 طبقوں سے باہر ہے. 90 تمہارے یہاں تو 95% لوگ ان ہاں، تینوں. ہمارے تو 95 ہمارے برابر صحیح کہہ رہے ہیں. تو 95 میں اٹھو بیٹھو، ان کو چھوڑ دو بالکل. ایسا ابھی کیا ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی آیا تھا کہ ہم لوگ کیا ہے نماز جماعت الگ کرنے لگ گئے تھے، ہم 2 ساتھی محسن اور میں. تو کیا معاملہ آ رہا تھا کہ لوگ ہمارے سے، مطلب اس تعلق ایمانیات کی بات تو الگ رہ گئی تھی، لیکن یہ نماز کے تعلق سے بہت اختلاف کیا، تم پڑھتے ہو، مطلب سارا معاملہ نماز کے اوپر آ گیا تھا، الگ پڑھتے ہو، ان میں کیا غلطی ہے، اور یہ اور وہ. پھر وہ بحث جو ہے لمبی ہو جاتی تھی، اور ایمانیات سے ہٹ کے بعد جو ہے نماز پہ رہ جاتی تھی، لوگ بس نماز کے اوپر ہم لوگوں سے وہ کرنے لگ گئے تھے. نہیں تو دیکھو، جب کوئی عام آدمی تم سے نماز کو لے کے اس طرح سے کرے، اگر یار تم الگ جماعتیں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اگر عام آدمی کرے تو اس سے یہ کہو کہ یہ امام، جتنے امام ہیں، پہلی چیز تو نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. اور نماز قائم کیسے ہوگی؟ تو جو آدمی تم سے کہے اس سے کہو کہ تم اپنی مسجد کے امام سے یا ہماری مسجد کے امام سے یہ کہو کہ نماز کیسے قائم ہوگی، پوچھ کے آوے. اور کسی ولی کا، کسی بزرگ کا قول نہیں چلے گا. صحابہ نے نماز کیسے قائم کی ہے، اللہ کے نبی نے نماز کیسے قائم کی، صحابہ نے کیا بتلایا ہے، نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں. اگر یہ امام قائم کرنا ہی بتلا دے، ابھی تو قائم کرنے کی بات ہے، قائم کیسے کی جائے گی، اس کی محنت کیا ہے، وہ تو بات کی چیز ہے. تو نماز کیسے قائم ہوگی اگر یہ امام بتلا دے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ورنہ جو آدمی نماز قائم نہیں کرے گا، جو مفتی اعظم ہی کیوں نہ ہو، جو نماز کو قائم نہیں کرے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اسی کو بددعا کرے گی. تو جس امام کی نماز اس کو بددعا کرے اور جس امام کی نماز قبول نہ ہو، تو کس روایت میں یا قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ مقتدی کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تو کہ جو نماز اصل ہے، ہم نماز کو ان مکاروں کے چکر میں ہم اپنی نماز کو برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری نماز ہم کو بددعا کرے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اس طرح سے ان سے بات کر لیا کرو. تو ان سے کیا ہوتا ہے نا، اتنا عملہ آتا ہے کہ ہم صرف ان کی اسی میں رہ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو میں اس کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم جو ترتیب اختیار کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جیسے کبھی تو ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں پوری نماز، نہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں دوبارہ نہیں دوہرا. نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی. آپ کو اپنی نماز کو قائم کرنا پڑے گا. یہ ذہن میں یاد رکھنا کہ ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی امام کے پیچھے نماز قائم ہوگی جو نماز کو قائم کرے گا. اور نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم نے ایک بیان بھی ڈالا تھا کہ مولوی صاحب سے کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کیسے قائم ہوگی. بیان چاہے جو کر ابو ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ ایک ہی امام ہے ہمارے مسجد میں پاس والے جو ابھی نئے آئے ہیں، اور ان کا تعلق کوئی جماعت وغیرہ سے بھی نہیں تھا، ایک مدرسے سے وہ ادھر آئے. سمجھنا، آپ سننا پوری بات. میرا ان سے مذاکرہ بھی ہوا، ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ ہے نا، کیا بولتے ہیں، نماز کے پرورش کو بھی مانتے ہیں، اور ایمان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی بالکل ہمارے آج اندر موجود نہیں ہے. وہ اس کو کھل کے کسی کے سامنے نہیں کر پاتے، اور وہ ہمارے پہ بھی نہیں ہے. نماز کو بھی خوشو کے ساتھ پڑھاتے ہیں. ان نماز کے قائم کرنے کی جو باتیں میری ان سے کی ہے، اس سے بھی انہوں نے وہ کرایا، اور نماز کو جو ہے لمبے مطلب اچھے اس کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کا ظاہر ہے جو تم دیکھ رہے ہو. جی ظاہر دیکھ رہے ہیں. نماز ظاہر پہ نہیں قبول ہوگی، نماز اندر سے قبول ہوگی، اندر کی کیفیت کے قبول ہوگی، باطن سے قبول ہوگی.
ظاہر سے تو منافقوں کی بالکل اللہ کے نبی والی نماز تھی، تو کیا قبول ہو گئی ان کی؟ اگر قبول ہو جاتی بالکل 100% اللہ کے نبی والے عمل، 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی طریقے پر منافقوں کی نماز کا عمل ہوتا تھا، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہو گئی؟ اگر قبول ہو جاتی تو اللہ اعلان کر کے کیوں بتلاتے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے؟ وجہ کیا؟ تو نماز کے ظاہر پہ نہ دیکھنا، نماز کے قائم ہونے کی بات جو ہے وہ اندر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اگر ایسا کریں کہ اگر ان کی آخری والی رکعت میں ہم شرکت کر لیں، پوری نماز ہو چکی، ٹھیک ہے، پوری نماز ہو چکی، پھر عطیات میں بیٹھے ہوئے، نہیں، نہ آخری رکعت اور نہ پہلی رکعت، آپ ان کے پیچھے نماز کا عمل کرو، یہ جان کے کوئی نیت بھی نہ کرو، یہ جان کے کہ یہ نماز اس کی نہیں قبول ہوگی، کیونکہ لوگوں میں ہم فتنہ نہ بنے اس کے لیے ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ باقی تم نماز آپ کو اپنی الگ قائم کرنی پڑے گی بھائی، وہاں جا کر بیٹھ جائے، پھر دوبارہ چاہے کھڑے ہو کے دوبارہ سے نیت مان لیں، ان کے آخری رکعت میں جا کر بیٹھ جائیں اور دوبارہ سے نیت مان لیں۔ نہ آپ اس میں پوری نماز کا عمل جیسے وہ کر رہے ہیں پہلی رکعت سے چوتھی رکعت تک کے سلام پھیرنے تک کہ آپ بالکل وہی کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے وہ کر لیا، اور یہ اس یقین کے ساتھ کرنا کہ یہ نماز اس کو تو بد دعا کرے گی، اور ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی نماز کی، اس لیے ہم نماز کی بد دعا سے بچ گئے۔ ہاں، اگر کبھی پڑھنا ہو تو ایسا کریں اور پھر دوہرا لیں، اور اگر پڑھنا ہی نہیں ہو، یہ جملہ ہٹا دو کہ نماز کو دوہرا لیں، ہمیں تم دوہراؤ گے کیا؟ آپ کو اپنی نماز قائم کرنی پڑے گی، وہ تو آپ نے امت میں کتنا بننے سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ میں آپ شامل ہو گئے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ فتنہ بننے کی وجہ سے۔ ہاں، آپ اس میں شامل ہو گئے، باقی وہ نماز تھوڑی نہ اس کی ہوگی نہ تمہاری ہوگی۔ وہ تو جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تب دہرائی جاتی ہے، تو وہ تو سرے سے غلطی ہے، امام کو معلوم ہی نہیں نماز کیسے قائم تو الگ قائم کرنی پڑے گی، آپ کو الگ قائم کرنی پڑے گی۔ قائم کرنے میں وہی 3 باتیں، علم، یقین اور جہاد۔ ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، اور خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں اندر کی ہیں۔ اس کے بغیر خدا کی قسم پوری دنیا میں چاہے جو ہو، چاہے جتنی بڑی ڈگری لیے گھوم رہا ہو، چاہے جتنا بڑا یہ عہدہ لیے گھوم رہا ہو، اللہ کی قسم کسی ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ابو یہ بارے میں تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کس کو؟ یہ نماز، بھائی یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ بھائی نماز میں اگر ہم سکھایا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے نماز کی، تو اتنی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی فرائض اتنے ہیں، اس میں ہے نا کیا بولتے ہیں ہمیں نیت باندھنی ہے، وضو کرنا ہے، اور ہے نا کیا بولتے ہیں جا کے یہ سورہ یہ پڑھنی ہے، اور عطیات پڑھ کے یہ جو ہے آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بتائی نہیں جاتی۔ اگر زیادہ تر بات آتی ہے تو پھر وہ جو دھیان والی ہے تو یہ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بات بتائی نہیں جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر کسی کو بتلائے گا تو ڈاکٹری ہی کی تو لائن بتائے گا، ٹیلر اگر کسی کو بتلائے گا تو وہ ٹیلرنگ ہی کی تو لائن بتلائے گا۔ تو یہ سارے ہیں منافق، ایمان کسی نے سیکھا نہیں، تو یہ تو نماز کے ظاہر کو بتلاویں گے، اور یہ جو بتلا رہے ہیں یا جس کے اوپر ان کی زندگی ہے، اللہ کی قسم اس سے شاندار زندگی ظاہر والی وہ منافقوں کی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں پتا ہو پاتا تھا، ایسے فراست والے صاحب۔ منافقوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ظاہر میں تو جو ہے پورا جو ہے دین کو فالو کریں گے، لیکن باطن کے اور باطن کے اندر سے معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ باطن میں صرف ایک چیز کی پرورش اللہ اپنی قدرت سے حکم پر نہیں کریں گے، اس کا ان کے اندر شک رہتا تھا، اور جس کے اندر اس کا شک رہے گا وہ اللہ کا دھیان نماز کے عمل میں نہیں پا پاوے گا، اور جو آدمی نماز کے عمل میں اللہ کا دھیان نہیں پا پاوے گا، کسی عمل میں اس کو اللہ کا دھیان نہیں آئے گا، اور اللہ کے دھیان کے بغیر والی نماز یہ نمازی کو اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ نماز اس کو بددعا کرتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بے دھیانی والی نماز یہ اللہ سے اس کی نماز اللہ سے بددعا کرتی ہے کہ اللہ تو اسے ہلاک و تباہ و برباد کر دے، اور اگر وقت کا نبی ہمارے حق میں دعا کرے اور نماز ہمارے لیے بددعا کرے تو نبی کی بات اللہ کے ہاں نہیں مانی جائے گی، نماز کی بات مانی جائے گی۔ ہاں، نماز کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہے، نماز کی بددعا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ہاں، اللہ کی سب سے مقروب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی بات معراج کی ہے، ایک ہی بات اللہ کے نبی کی وہاں تک پہنچ ہوئی ہے۔ نماز کی پہنچ تو ہمیشہ ہے، جب چاہے تب اس کو پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے نمازی کی سفارش کرتی ہے۔
تو نماز جا کے اللہ کے یہاں سفارش کرے اور اس کا کام نہ بنے اور نماز جس کو بددعا کرے وہ تو یہ اور دھیان نماز میں اللہ ہی دیں گے، وہ اللہ اسی بندے کو دھیان دیں گے جو اپنی پرورش کو اللہ سے جوڑ کے نمازوں کے راستے سے لینے کی محنت کر رہا ہوگا۔ ہاں یہ بھی اور ایک چیز ورنہ ایک چیز یہ سامنے آ رہی تھی کہ ابھی جیسے جو عمل ہے ہمارے تو آ جاؤ کے عمل، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ابو کی آدمی گناہ سے بچنے کی فل کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے، تو کہیں مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ غفلت میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، ہو گیا، اور کیفیت بالکل چینج ہو جاتی ہے، بک بالکل چینج ہو جاتی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے پرانے والے دور میں آدمی پہنچ چکا ہے، بالکل ذہن کام بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس چیز سے بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں بھی کئی مرتبہ۔ تو اس میں کاہے پریشان ہو گے؟ نفس کو اللہ نے ساتھ میں لگایا ہے اور نفس ہمیشہ مکاری کرے گی۔ جب صحابہ کو اس نے نہیں چھوڑا تو ہم کو تم کو کہاں چھوڑ دے گی؟ اگر صحابہ کو چھوڑا ہوتا تو صحابہ جینا کیوں کر بیٹھتے؟ سالیہ جینا کیوں کر بیٹھتی؟ صحابہ چوری کیوں کر بیٹھتے؟ صحابہ شراب کیوں پیتے منع ہونے کے باوجود؟ تو یہ تو مکاری کرے گی۔ ہم اس کے لیے اللہ سے بھی کہتے ہیں، مطلب ہم اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ یہ گناہ کو بالکل ہی ہم سے جو ہے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس اس کو نفس کو کمزور کرو۔ نفس کمزور ہوگی جب اللہ کی طرف سے کوئی ہاتھ ڈالا جاوے ہمارے جسم پہ، تو یہ طے کر لو کہ سبب کے راستے سے ہم اس جسم کی کسی بھی ضرورت کو نہیں پورا کریں گے۔ یہ طے کر لو، تم اس کی نیت کر لو اور اللہ ہی سے پوری کراویں گے، اور دھیان والی نماز کا عمل کر کے اللہ ہی سے کہہ کے اس کو کرواویں گے۔ جتنا آپ برداشت کرو گے، جتنا اس جسم کو سبب سے روکو گے اس کی ضرورت پوری ہونے میں، اتنا یہ کمزور ہوگی۔ اچھا، ورنہ اتنا یہ کمزور ہوگی، اور اس کی مشق کے لیے ہی رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے۔ 15 گھنٹے تو برداشت ہی کر سکتا ہے آدمیوں کا، اللہ کروا کے دکھلاتے نہیں دکھلاتے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا، اگر آپ نے پرورش کو سبب سے، اپنے جسم کی ضرورت کو سبب سے پورا کیا تو آپ کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاوے گا اور آپ کی روح جو ہے وہ سیاہ ہو جاوے گی، روح بھی سیاہ ہوگی۔ اور جب آپ اپنے جسم کی اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ضرورت کو حکم کے راستے سے پورا کراؤ گے اور اپنے جسم کو، اپنی اس باڈی کو روکے رہو گے سبب سے ضرورت پورا کرنے میں، تو روح نورانی بنے گی اور تمہارے دل کے اوپر ایک نور پیدا ہوگا۔ پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے پھر نمازوں میں اللہ ہمیں اپنا دیدار کراویں گے۔ اصل میں ہماری روح اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ کیوں؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے، نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے اور بندے کے درمیان کی ساری آڑ اور سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری روح دیدار کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح، ہمارے جسم کے باہر کے تو پردے اللہ نے ہٹوا دیے، اپنے اور اپنے اس بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹوا دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، لیکن ہماری روح کے اوپر کا جو پردہ ہمیں پھاڑنا تھا، یعنی ہمارے جسم کا، روح ہمارے جسم کے اندر ہے اور اس روح کے اوپر گوشت ہے، ہڈیاں ہیں اور پھر یہ چمڑی ہے، اس کو ہم نے پھاڑا کبھی؟ یہ تو اس کو موٹا کرتے چلے گئے، جب اللہ نے کوئی حاجت ڈالی ہے تو اس کو سبب کے راستے سے ہم کھلاتے پلاتے چلے گئے، تو یہ جسم بھی موٹا، یہ چمڑی بھی موٹی ہوتی چلی گئی، گوشت بھی بڑھتا گیا، تو یہ روڑا بن رہا۔ تو یہ جو حالات ابھی ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ بھائی یہ جو حالات ہے اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ڈالا۔ اب لیکن جب وہ حال کو ہم دور کرانے کے لیے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سمجھنا آپ میری بات سننا، جب ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر سالا آدمی دوبارہ اللہ کی طرف پلٹنے میں یار پھر کر بیٹھے، اب اس کو مسئلہ ابھی تک حل کروایا نہیں، اس سے پہلے ہی گناہ جو ہے کر بیٹھے، تو یہ گناہ چھوٹا بھی نہیں۔ اب تو مسئلہ جب یہ گناہ ہی نہیں چھوٹا تو مسئلہ اللہ سے حل ہوگا کیسے؟ بس یہ بات ہوتی ہے وہ مسئلے کو حل کروانا، پھر وہ ہم سستی کر جاتے ہیں۔ ابھی بھی تم سمجھ نہیں پائے۔ صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے اور اللہ سے اپنے کاموں کو بھی بنواتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے۔ وہ حضرت عمر کا وہ آیا تھا، شراب کب حرام ہوئی؟ شراب کب حرام ہوئی؟
آپ اندازہ لگاؤ. اور بدر میں اللہ نے ان کی نمازوں پہ مدد کر کے دکھلا دی. اور بدر کے بعد سے ہر صحابی کی ہر ضرورت، ہر مسئلہ نماز سے حل ہونا شروع ہو گیا. لیکن وہ شراب بھی پی رہے ہیں، موتا بھی کر رہے ہیں. موتا سن 6 ہجری میں حرام ہوا. ساری یہ برائیاں، سارے یہ برائی، اس کو تو ان لوگوں نے نام برائیوں کا دیا ہے. یہ عیب ہے، یہ عیب صحابہ کے اندر موجود ہے. لیکن ان کے کام اللہ سے بند رہے، نہیں بند رہے. برائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے غیر سے امید لگا لینا. ہاں یہ ہے. ہاں اور پھر جب اللہ حاجت ڈالے اور سبب کی طرف، سبب سے ضرورت پوری کرانا، وہ برائی. تو اس کو سب نے اگنور کر دیا. اس لائن پہ کوئی ہے نہیں. ایمان کسی نے سیکھا نہیں، قرآن سیکھا ہے. یہ بات اس بات سے جو علامہ اقبال تھے وہ شعر کے اندر سمجھا گئے کہ جو ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امید. تو اللہ کے غیر کے علاوہ میں جتنی بھی چیزیں اگر اس سے امیدیں آ رہی ہے تو پھر کافی بھی ہے. پھر تو یہ کہنے کا مطلب یہی ہے. تو یہ سارے گناہ ہیں. اس کے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ان گناہوں کی سزا تب ملے گی، یہ ان گناہوں پہ اللہ کی طرف سے پکڑ تب آئے گی جب حکموں کے راستے سے تمہاری مدد وہ کریں گے، جب نمازوں سے تمہاری پرورش کریں گے، تب تمہاری پکڑ بھی آئے گی. اور وہ گناہ نہیں، اندر کے جو دل کا عمل ہے، جو دل کا عمل ہے اور جو دماغ کا عمل ہے، ہاں فیصلے اس پہ آتے ہیں اللہ کے یہاں سے. ہاں اس کو یاد رکھنا. اچھا جو وہ حدیث بخاری شریف کی پہلی کی جو ہے عمل کا نیت پہ، وہ اندر کا معاملہ ہے. ان مکاروں نے یاد یہ لائن جب کھلی نہیں ان کے اوپر، یہ لائن ایمان سیکھا نہیں. کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، اور ایمان سیکھا نہیں. ایمان کیسے سیکھا جاوے گا، ایمان کا سیکھنا کسے کہتے ہیں، اس کی ہوا نہیں لگی. تو یہ کیا بتلانے گے تم کو؟ یہ تو جاہل کے اوپر کھڑا کریں گے. ابھی پرسوں ہماری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو یہی میراث کو لے کے ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا دیکھو میراث کی لائن تو انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، تو وہ تو یہی لائن سمجھا دیں گے کہ میراث میں بہن کا کتنا ہو، اماں کا کتنا ہو، 4 بھائی ہیں تو کتنا بٹے گا، اور 3 بھائی ہیں تو کتنا بٹے گا، 1 لڑکی ہے تو کتنا بٹے گا. یہ چونکہ لائن انہوں نے پڑھی ہے تو یہ بتلا دیں گے. اور ان جاہلوں سے یہ پوچھو جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا، وہ قرآن سیکھ لیا، وہ کتابیں دیگر پڑھ لی اور فقہ پڑھ لیا. ہم نے کہا ان جاہلوں سے، ان مکاروں سے یہ پوچھو کہ اللہ نے جو اپنی تمہاری کمائی پہ 7 حکم بیان کیے ہیں کہ اس میں یتیم کا، غربا کا، مسکین کا، مہمان کا، قیدیوں کو آزاد کرانے میں، اور تمہارے اہل و عیال میں یہ جو کمائی کے 7 حصے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں، ان سے یہ پوچھ کے آؤ کہ یہ کمائی میں کتنے حصے کس کو دینا ہے. ہم نے کہا یہ پوچھو جا کے ان سے. میراث تو تم بتلا دو گے، تم نے کتاب میں پڑھا. اس کو بتلاؤ کہ ہم مان لو مثال کے طور پہ 100 روپے کما کے لائے، تو اس میں بیوی بچوں کا کتنا حصہ ہے، مہمان کا کتنا حصہ ہے، غریب کا، یتیم کا، مسکین کا کتنا حصہ ہے، اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں کتنا حصہ ہے، غلاموں کو آزاد کرانے میں، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا ہے. ہم نے کہا پوچھو ان سے. ان کی بولتی بند ہو جاتی کہ یہ لائن ہی نہیں معلوم. یہ ساری لائنیں ایمان کی. ہم کہہ رہے ہیں تم پوچھ کے دیکھ لو، تم پوچھ کے دیکھ لو. یا ذرا حصہ بتلاؤ. کہتے نا عقل سے نہ بتلاؤ. جیسے میراث کی تقسیم تم عقل سے نہیں بتلاتے ہو، پیسے بتلاؤ کتنا حصہ کس کا، تب ان کی سمجھ میں آئے گا. ابھی یہ بیماری کے تعلق سے جب یہ وبا پھیلی تو ان کے سامنے کی وہ والی حدیث تھی کہ میں نے رکھی یہ کہ بہت چھوا چھوٹ کر رہے تھے مولانا، بہت گیپ کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی کی تو حدیث میں چھوا چھوٹ کچھ نہیں ہے، تو آپ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو بولے آپ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہو. ایک عالم تھے ہمارے یہاں کے، ان سے میری بات ہوئی تھی فون پہ کہ تم ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہو، دوسری حدیث کو تو دیکھ ہی نہیں رہے. میں بولا کون سی حدیث؟ کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ تم جزامی شخص سے ایسے بھاگو، جو جزام کی بیماری میں جو شخص ہے، جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث بتائی مجھے. اچھا، تو اس بیوقوف سے یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کسی صحابی سے کہی تھی یا منافق سے کہی تھی، یا مشرک سے کہی تھی یا کافر سے کہی تھی؟ کہتے ہو یہ ثابت کرو تم. ورنہ بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک صاحب کے بھائی کے پیٹ میں بیماری تھی، تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ جاؤ
इसे ऊँट का पेशाब पिलाओ, ऊँट का दूध पिलाओ। हाँ, वो भी बुखारी की रिवायत है। हाँ, तो क्यों नहीं वो पिलाते हो? बुखारी की रिवायत है कि जब तुम वजू किया करो तो अपनी बीवी के बोसा लिया करो। हाँ, इनसे कहो बोसा लेते हो? बुखारी की रिवायत है कि जब तुम घर में नमाज का अमल किया करो तो अपनी बीवी को सामने लिटा लिया करो। हाँ, ये भी बुखारी की रिवायत है। कौन सी बात अल्लाह के नबी ने किससे कही है? सहाबी से कही, मुनाफिक से कही, किसी मुशरिक से कही, किसी काफिर से कही, वो देखा जाएगा ना। अल्लाह ने पूरी कुरान जो नाजिल की है, कुरान की तरतीब इसकी समझो। कुरान जो पूरी नाजिल की है, तो क्या पूरी कुरान आम हर इंसान के लिए है? नहीं। इसके ईमान वालों को अलग मुखातिब किया है और गैर ईमान वालों को अलग मुखातिब किया है। हुक्मरान को अलग मुखातिब किया है, काश्तकारों को अलग मुखातिब किया है, ताजिरों को अलग मुखातिब किया है। हर एक के अलग अलग अहकाम सबके बयान किए। तो क्या ये कुरान पूरी सब पर किसी पर लागू हो जाएगी? ये बात कही किससे? हाँ, कि अगर कोई बात अल्लाह ताजिर से कह रहे हैं तो क्या वो ताजिर से कही हुई बात काश्तकार पे लागू हो जाएगी? लागू हो जाएगी। जो बात अल्लाह वहाँ औरत से कह रहे हैं वो बात मर्द पे लागू हो जाएगी। तो तरकीब तो वो चलेगी ना। तो ये तो देखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने कहा किससे, ये किससे कहा? सही बात। तुम अगर ये कह भी नहीं कि फला साहबी, तो कहते हो कि तुमको कैसे मालूम वो साहबी? हजरत उमर को तो मालूम नहीं था कि इसमें सहाबी कौन है, मुनाफिक कौन है, तो तुमको कैसे पता चल गया? या जिसने ये किताब लिखी है उसको कैसे पता चल गया कि ये सहाबी है? ये वाले ये सहाबी है कि मुनाफिक है? हाँ, पहले ये बताओ। सहाबी तो तभी कह सकते हो ना किसी को जब तुम अगले को जानते हो कि ये मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक नहीं। और अल्लाह के नबी ने लिस्ट दी थी तो सिर्फ हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु वो हजरत हुज़ैफा को मालूम थी, इसीलिए हजरत उमर पूछने गए थे कि मैं के बारे में नहीं पूछने आया हूँ, अपने बारे में जानने आया हूँ, मैं तो मुनाफिक नहीं। तो हजरत हुज़ैफा के अलावा किसी को मालूम ही नहीं था मुनाफिक। तो तुम कैसे कह सकते हो ये सहाबी है या मुनाफिक है? ये बहुत मजबूत पॉइंट है, इस पे गौर करना। तो क्या तो ये जितनी मक्कारी करके ये आए हैं ना, हाँ, ये सारी खुल जाएंगी इसी मक्कारी में। हाँ, बस उसमें यही करो, अपनी जात पर मेहनत करो, अपने इस पर्दे को अल्लाह के दीदार के लिए अपने इस पर्दे को फाड़ो। किसी भी जरूरत को ये तय कर लो। देखो यार, इस हदीस पे ईमान कब लाओगे? मुकद्दर पर ईमान कब आएगा? कि जब रोजी मुकद्दर पे दिख चुकी है तो हम काहे सबब की तरफ क्या रहे? अरे अभी यही वाली बात जब ये हमने किसी से कही थी, तो वो बोले हमें कि ना क्या बोलते हैं, देखो उन्होंने मिसाल दी कि अल्लाह के नबी की हदीस है ना, वो उसका मफहूम है कि तुम अल्लाह पे ऐसा भरोसा करो जैसा तवक्कल करने का हक है। अल्लाह तुम्हें वैसे देते हैं रोजी जैसे परिंदों को। देखो परिंदा भी तो उड़ के अपने वहां से जाता है, वो जो है क्या बोलते हैं उड़ के, अल्लाह ताला उसको बैठे बैठे घोंसले में नहीं देते हैं, वो जब उड़ के मेहनत करके जाता है तो उसको देते हैं। उस बेवकूफ से ये पूछो कि वो परिंदा जब जाता है तो किसी को बता के जाता था? चलो इंसान को तो छोड़ दो, क्या कोई परिंदा अपनी रोजी के लिए नबी से भी बता के जाता था कि हे अल्लाह के नबी मैं अब रोजी लेने के लिए उड़ रहा हूँ? वो रोजी लेने के लिए उड़ के जाता है। इनसे पूछो, इन जाहिलों। अगर फिर चलो यही बात होती, मान ली चलो यही बात होती, तो फिर अल्लाह के नबी ये हदीस, इतनी हदीस है, ये ऑथेंटिक हदीस है कि तुम मौत जो रिस्क जो है मौत की तरह है, अगर इंसान उससे भागना भी चाहे तो वो उसको पहुंच के रहता है, तो फिर इसका क्या मायने मफहूम हुआ? जब वो भागना चाहे तो पहुंच के रहता है, तो आप तो कह रहे हो कि उड़ के जाएगा तो मिलेगा, तो फिर यहाँ पे तो बात टकरा रही है ना। नहीं, वो देखो इन लोगों से कोई बहस न करो, अपनी जात को बनाओ और इन तीन तबकों को बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, और इनसे सलाम कलाम भी ना करो। हाँ, इसी वजह से तो हम लोग क्या है थोड़ा अलग ही, इनसे हम क्या है बात भी नहीं करते, कोई बात भी होती है तो हमारा निकल जाते हैं, मतलब इनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। और नमाजों के लिए देखो, नमाजों के लिए ये कोशिश करना सुफियान कि किसी को अगर कहीं जमात बना के तुम या सुफियान वो मोती नगर जमात बना के नमाज का अमल कर भी रहे हो तो किसी तीसरे को पता ना होना चाहिए, वरना ये इसको रंग दे देंगे। हाँ, रंग दे देंगे।
बढ़िया बात ये पहले रंग दे चुके हैं। हाँ। हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि इन्होंने पूरा जो है माहौल को रंग दे दिया था। हाँ, वो रंग दे देंगे। तो इससे बचो, अपनी नमाज का अमल अकेले किया करो, ध्यान वाली नमाज का। अब देखो अभी हम तुम सीखने पे हैं, तो जितना तन्हाई अख्तियार करेंगे अपनी नमाजों को कायम करने के लिए उतना ही बेहतर है। अभी नमाज से जरूरी नहीं, आज अभी बयान आवेगा, नमाज को लेके अभी 3 बजे एक बयान चैनल पे आएगा, उसको सुनना, बहुत गौर से सुनना। हाँ, बाजमात नमाज क्यों, ये अभी 3 बजे आ जाएगा, याद करके सुनना। हाँ, अभी उनका भी सुना था मैंने, काफी साहब का आया था, उसमें भी बहुत सारे वो ये नमाज के मुतालिक, बाजमात नमाज के मुतालिक ये बयान अभी 3 बजे आवेगा इंशाल्लाह, इसको सुनना।